لگتا یوں ہے کہ حکومت وقت نے عدالت وقت کے حالیہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پارلیمان کے ذریعے کارروائی کا آغاز آج کر دیا ہے۔ یہ باتیں تو بہت سننے میں آ رہی تھیں، بہت سے لوگ فیصلہ آرڈر صاحب آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوگا، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نشست پی ٹی آئی کو دی جائے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ انہی دنوں اطہر من اللہ صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج ہیں، انہوں نے امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس فیصلے کے حوالے سے نہیں لیکن جنرلی کہا کہ ایک جج کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کس طرح کروانا ہے، اور اگر جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس پر عمل درآمد تو ہونا ہے۔ تو ہوا کیا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائیں، جس کا مطلب سیدھا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمان میں اسٹرینتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی، نہ صرف نیشنل اسمبلی بلکہ باقی ایوانوں میں بھی۔ قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم پیش کر دی جاتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی نے مقرر کردہ وقت میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرست الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع نہیں کرائی ہے تو پھر وہ پارٹی مخصوص نشستوں کی اہل بھی نہیں ہے۔ اب بہت ٹیکنیکل اور ساری لینگویج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن چونکہ اب یہ آج ترامیم پیش ہوئی ہیں، کل متعلقہ کمیٹی میں ڈسکس ہو جائے گی، اس کے بعد فوراً سے بل بن جائے گا، بل بنتے ہی فوری نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ سر ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر ہے، لیکن چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس ایکٹ میں ترمیم کے تحت جس پارٹی نے اس وقت تک فہرست جمع نہ کرائی ہو اس کے لوگوں کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی، اس لیے ہم پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دے سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محاذ آرائی ایک اور لیول پہ۔ اب تک یہ محاذ آرائی تھی بیان بازی کی سطح پہ، اب یہ محاذ آرائی بیان بازی سے نکل کے پارلیمان میں قانون سازی پر آ گئی ہے۔ اب کیا ہے، اب اگین اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی یا کوئی اور اس کو چیلنج کرے گا سپریم کورٹ میں، پھر اگر سپریم کورٹ نے اس کو اڑایا تو کیا ہوگا، پھر گورنمنٹ کہے گی کہ جناب پارلیمان کا حق مجروح کیا جا رہا ہے، عوامی نمائندوں کا حق مجروح کیا جا رہا ہے، مطلب پھر پارلیمان اور سپریم کورٹ کے مسائل۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے آج، یہ ہے آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ کیا، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات نے ایک تلاطم سا برپا کیا ہے کہ جناب کیا صورتحال بدل رہی ہے، کیا معاملات بدل رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل کی بات ہے، 6-7 دن پہلے کی بات ہے، جب ان کی ساری گفتگو کا محور اور مرکز یہ تھا کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس میں باقاعدہ عاصم منیر صاحب کا نام لے کر ہر قسم کا الزام تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے پچھلے 4-5 دنوں سے یہ روش اپنائی ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور دیکھیے یہ نون لیگ جو ہے نا، یہ ہمیں آپ کو، یہ حکومت جو ہے نا، یہ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں یقین ہے آپ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں سے، اور خان صاحب نے آج کیا کہا ہے یہ دیکھیے۔ آج جب خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ فوج سے بات چیت کرنے کے حوالے سے واقعی سیریس ہیں، واقعی خواہش مند ہیں فوج سے بات کرنے کے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بالکل ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ گویا اپنی بات کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہوئے اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اگر اپنا ایک بندہ، اپنا ایک کورسپونڈنٹ فوج مقرر کر دے تو ہم اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب سے آگے پھر یہ سوال ہوا کہ آپ تو ایک طرف اسی فوجی قیادت پر بہت سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، تو ایک طرف آپ اتنے سیریس الزامات لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں خان صاحب نے کہا ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے، ہم نے فوج پر الزامات نہیں لگائے، ہم نے فوج پہ صرف تنقید کی ہے۔ جیسے کوئی بگڑا ہوا بچہ، گھر کا بچہ بگڑ جائے اس پہ تنقید کی جاتی ہے نا، یہ تنقید کی ہے، ہم نے فوج پر الزام نہیں لگائے، یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب۔ فوج کو یہ پیغام ہے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے باہر اپنی رائے انہوں نے وہی رکھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا انہوں نے نام، اچھا اس دوران ان سے بھی پوچھا گیا کہ اگر فرض کریں کہ فوج نے اپنا نمائندہ محسن نقوی صاحب کو مقرر کر دیا تو کہتے ہیں نہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہتے ہیں مریم نواز فاشسٹ ہیں، اور یہ انہوں نے اتنا تشدد کروایا ہم پر پنجاب میں بھی۔ پھر کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ، دس از اگین ویری انٹرسٹنگ، چونکہ 9 مئی کو پی ٹی آئی فالس فلیگ آپریشن سے تعبیر کرتی رہی ہے، 9 مئی کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی رہی کہ بھائی ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تو سیاسی لوگوں نے کر دیا یا پھر عسکری لوگوں نے کر دیا، خود اٹیک کروایا تاکہ ہمارے خلاف کیس بن سکے اور ہمارا 10,000 بندہ اندر کر دیا۔ لیکن خان صاحب کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ 9 مئی میں ملوث ہے تو اسے سزا ضرور دی جائے۔ اور آج خان صاحب نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا اور کہا حکومت کا مقصد ہے کہ فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو لڑوائے اور اس طرح ہماری جماعت کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں بانی تحریک انصاف، یعنی کہ عمران خان صاحب کا ریپیٹڈلی موقف اب یہی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال اس میں یہ کہ اس حوالے سے فوج کیا سوچتی ہے۔
پی ٹی آئی کے بیانات میں واضح طور پر ایک تبدیلی ہے, واضح طور پر ایک نرمی ہے, واضح طور پہ ذرا وہ ایک قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں, تلخی کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے بجائے وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں. فوج کیا سوچ رہی ہے؟ تو وہاں سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فوج وہی سوچ رہی ہے جو انہوں نے 7 مئی 2024 کو افواج پاکستان کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایگزیکٹلی بے عینی پوزیشن بالکل وہی ہے جو کہ 7 مئی کو کہی تھی. تو پاکستان نے اس وقت اس بیانات کے جواب میں اس کیمپ کی کیا سوچ ہے, یہ پریس کانفرنس کی عکاسی کرتی ہے. یہ بیان آج بھی ریلیونٹ ہے, اور یہ بیان ایگزیکٹلی کیا ہے وہ آپ دیکھیے. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت آپ سیاسی جماعت سے ہی کریں, ہم سے بات کرنا بنتا نہیں ہے آپ کا. اور صورت ایک ہی ہے, معافی مانگیں, صدقے دل سے معافی مانگیں, آگے کے لیے بھی نفرت کی سیاست ختم کریں. مجھے نہیں معلوم نفرت کی سیاست سے مراد یہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے جو تلخی, یا جو ایک خاص ماحول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ظاہر بنا تھا, آج بھی ماحول ہے کہ جناب وہ سیاسی مخالفین کہ جناب وہ میں نواز شریف تمہارا اے سی اترواؤں گا, شاہد خاقان تمہیں جیل میں ڈلوا دیا ہے, وہ کہہ رہا تھا جیل میں ڈلواؤ تو میں نے ڈلوا دیا اس کو جیل میں, سارا کچھ اس حوالے سے بھی نفرت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں کیا؟ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست ختم کریں اور صدقے دل سے معافی مانگیں تو ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور یہ کہیں کہ ہم آئندہ اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے, تو یہ یہاں پر پوزیشن یہ ہے.